الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری حرم سے حرم تک اس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے، جس میں ہم جامعہ مسجد پریسٹن 25 جولائی 99 پیر کے روز نماز مغرب کے بعد جو بیانات ہوئے اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جہاں پہ دعوت اسلامی، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے عمومی حضرات اور پھر دیار کفر میں ہمارے برادران اہل ایمان، ان کو اپنے بیان میں مولانا مکی نے فرمایا کہ تم سبھی اسلام کے سفیر ہو۔ اس عنوان سے آپ نے بات کی اور کہا کہ جس قدر ہمارے احباب دعوت کے کام کو کر رہے ہیں اور جس قدر تنظیمیں یا جماعتیں بلاد کفر میں دین کا کام کر رہی ہیں، انہیں اپنے کردار کے ذریعے اپنے قول سے پہلے دعوت دینی چاہیے۔ انہیں مبارکباد بھی پیش کی اور انہیں تلقین کی کہ وہ ہر اس امر سے، ہر اس کردار سے اجتناب کریں جو ان کے دین، ان کی ملت اور ان کی امت کے لیے بدنامی کا باعث ہو۔ مثلا عیدین کے وقت یا دیگر جو اسلامی تہوار ہیں، مکمل اتحاد کا ثبوت پیش کریں، کیونکہ یہ امت واحدہ ہے، اس کا ایک رب، ایک قبلہ، ایک کتاب اور ایک رسول ہے۔ ہم باہم متحد ہو کر ہی ان ملکوں میں اپنے حقوق کا تقاضا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات ان ملکوں میں اسلام کے سفیر ہیں۔ آپ کے پاکیزہ اخلاق اور کردار، اسی سے آپ اسلام کی سفارت کاری کا درست حق ادا کر سکتے ہیں۔ راکم ڈاکٹر سعید نے صاحب حیات طیبہ اور حضرت انسان کے عنوان سے بات کی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس مرد و عورت نے اچھے کام کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم حیات طیبہ کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھیں انسان اور عام حیوان میں کیا فرق ہے۔ اس مادی زندگی میں جسم کی ضروریات، حیوانی ضروریات یعنی کھانا پینا، سونا، ریسٹ کرنا، آرام کرنا، اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا کرنا، ان میں تو بہت سے حیوانات انسان سے بڑھ کر ہیں اور سبھی شریک بھی ہیں۔ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کی بھی نسلیں چلتی ہیں، ان کی بھی کھانا پینا اور سارے راحت و آرام ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض حیوانات ان حیوانی تقاضوں میں ہم انسانوں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ انسان سے بڑا جسم رکھتے ہیں، انسان سے زیادہ قوت ہے، ان میں زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں، انسان سے کہیں زیادہ۔ لہذا اس باب میں یعنی جو حیوانی تقاضے ہیں
شہوانی خواہشات ہیں، ان میں نہ انسان ان سے بہتر ہے اور نہ ہی برتر ہے اور نہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اب انسان کا شرف اور اس کی فضیلت کا باعث کیا ہے؟ وہ روحانی تقاضے، اخلاقی اقدار اور ملکوتی خصائص جو صرف اور صرف حضرت انسان ہی کا خاصہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ کی حسین ترین تقویم کا مظہر ہے انسان، اور اگر یہ ان اقدار کی پاسداری نہیں کرتا جو کہ اخلاقی ہیں، جیسے اللہ اس کے بعد فرمائیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حیات طیبہ کے شرف سے مشرف کرتی ہیں، ورنہ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ انسان جو احسن تقویم ہے اللہ اسے اسفل سافلین تک پہنچا دیں گے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اسی لیے اللہ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تم میں سے کوئی مرد یا کوئی بھی عورت جو اچھے اچھے اعمال کرے گا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت والی زندگی اختیار کرے گا، اس کے بدلے میں ہم اسے اس دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے، عزت والی زندگی عطا کریں گے۔ تو گویا حیات طیبہ کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ اپنی جسمانی خواہشات، شہوانی خواہشات، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ یہ تو اسفل سافلین کی طرف لے جانے والی۔ تو گویا حیات طیبہ کا مدار ایمان اور اعمال ہے۔ یہ حیات طیبہ صرف اس جسم میں ہوگی جس کے اندر پاک روح ہے، جس کے اندر روح ایمان ہے، جس کے اندر روح اسلام ہے، جس کے اندر اتباع خیر الانام ہے، جناب رسول اللہ کی نورانی سنتوں کا اس کے جسم میں زینت اس کو حاصل ہے۔ وگرنہ انسان حیات طیبہ سے خالی ہے اور محروم ہوگا، اس میں بصیرت، معرفت، عرفان جیسی چیزیں ناپید ہوں گی۔ ظاہری طور پر لوگ دنیاوی علم میں بہت اونچی ڈگریاں حاصل کیے ہوتے ہیں، بڑی شہادات ان کے پاس ہوتی ہیں، اور ان کے مادی اسباب بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن حضرت انسان کی قیمت ان کی ایمان، اخلاق اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ ہے۔ اور اگر انسان ان چیزوں سے خالی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان عالی صفات سے خالی انسان تو حیوانات ہیں۔ یہ ہے فرق اصل میں انسان اور اس کی حیات طیبہ اور ان انسانوں میں جو ایمان اور اعمال صالحات کی دولت سے خالی ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا حیوانات سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ حیوانات کو تو اللہ نے ایمان کی تکلیف نہیں دی، ان سے تو اعمال صالحہ اور اچھے اخلاق جمیلہ اس کا مطالبہ نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ حیات طیبہ سے خالی ہیں، بظاہر وہ زندہ انسان ہیں، مگر اللہ نے قرآن کی زبان میں انہیں کہا اموات غیر احیاء، یہ مردہ لوگ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ خصلتیں نہیں، وہ اعمال نہیں جو انسان کو حقیقی زندگی عطا کرتے ہیں۔ اب دیکھو کتنی موٹی سی مثال سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھایا کہ ہم نہ مردہ ہوں اور نہ ہی
ہم انعام بنے. انعام کا معنی ہوتا ہے حیوانات، جانور جنہیں ہم کہتے ہیں. تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی اختیار کریں گے تو ہم انسان ہیں، احسن تقویم ہیں اور حیات طیبہ کے حامل ہیں. اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو ہمیں اور حیوانات میں کچھ فرق نہیں. آگے پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں. تو اب ہمیں زندہ انسان بننا ہے. انسان کی زندگی ایمان کے ساتھ ہے. انسان کی زندگی حقیقی طور پہ اللہ نے اعمال و اخلاق کے ساتھ رکھی ہے. ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ زندہ ہیں. کون؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اندر ایمان ہے، جن کے اندر اعمال صالحہ ہیں. من عامل صالحا، مرد ہوں یا عورت ہوں. اور سیدھی بات یہ ہے کہ عمل صالح کیا ہے؟ جو اللہ کے احکام کرنے والے وہ کرے، نہ کرنے والوں سے باز رہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اہل ایمان مردوں کو حکم دیا وہاں پہ اہل ایمان عورتوں کو بھی حکم دیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ سب صفات ہیں مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی. اللہ کے احکام پہ ثابت قدم مردوں کی اور ثابت قدم عورتوں کی. سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں حیات طیبہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. وگرنہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو لوگ صرف اپنی نظر اور نگاہ کو اس دنیا کی ظاہری زندگی پر رکھتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، اور آخرت سے بالکل آنکھیں بند ہیں، ان کی غافل ہیں وہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت سے زندگی گزارتے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کو فکر ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ ہے ایمان بالآخرت کی بات. یہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات کی بات کہ اہل ایمان ایمانی نور سے دیکھتا ہے. وہ اس دنیا کی حقیقت کو دیکھتا ہے کہ یہ تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کے لیے اتنی تکو دو. اور آخرت کی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے میں فکر ہی نہیں کروں. تو یہ قرآن حکیم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ تم زندہ بنو. کہیں فرمایا تم انسان بنو، کہیں فرمایا کہ تم اپنی ظاہر بینی اور ظاہری آنکھ پہ اسی پہ انحصار نہ کرو، بلکہ ایمانی آنکھ کو بھی کھولو اور تمہاری نظر صرف اس دنیا کی مادی چیزوں میں ہی نہ رک جائے بلکہ آخرت کی حقیقت کو بھی دیکھ لو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت ایسے ہی کی تھی اور ہماری تربیت ایسے ہی ہونی چاہیے کہ ہم یہاں دنیا میں بیٹھے ہوئے اور نظر ہماری آخرت پہ ہو، اور ہم ہمیشہ اپنے اندر کمال پیدا کریں، اپنے عمل میں ترقی پیدا کریں اور اللہ کی رضا کے پہلوؤں کو ہم اختیار کریں. اور دنیا کے اندر یہ نہ کہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ان کی رضا کو ہم اختیار کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی روشنی نصیب فرمائے، ایسی ایمانی دولت نصیب فرمائے کہ ہم دنیا کی ناپائیداری کو سمجھ جائیں اور آخرت کی حقیقت اور اس کی دائمی نعمتوں کو بھی ہم سمجھ جائیں. اگر ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے، بلاد اسلام میں ہوں، بلاد کفر میں ہوں، ہم ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھیں گے. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تمہیں میں نے اس لیے پیدا کیا
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं ये देखूं कि तुम में से कौन है जो अपने अमल को अच्छा बनाता है, खूबसूरत बनाता है, उसके जिस्म से ऐसे अमाल निकलते हैं जो उसे अल्लाह के करीब करें, जो उसको आखिरत की सआदत की ज़मानत दें। तो ये वो फ़िक्र है जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। ये वो नूर है जो ईमान का नूर है, ये वो नूर है जो इस्लाम का नूर है, ये वो नूर है जो हज़रात सहाबा किराम ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और अमल सालिह वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। किस तारीख का हमने बताया? 26 जुलाई 1999 प्रेस्टन की जामे मस्जिद में। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमारे इस बयान और इस बात और इस फ़िक्र से हमारे बरादरान इस्लाम को एक नशत सानिया उनमें पैदा करे और उनमें शौक़ पैदा करे कि वो अपनी ईमानी ज़िंदगी को, हयात तय्यबा को और इस शऊर को अपने अंदर भी बेदार करें कि हम कौन हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू, हम वो लोग हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं, और अल्लाह के दोस्त अल्लाह की सरज़मीन पे अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला हमें सच्ची दोस्ती नसीब फरमाए। आज की इस मजलिस को हम इसी पे इख्तिताम करते हैं और कहते हैं व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।